یہ بات ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ نے فاروق اعظم کے وجود میں یہ تمام تر کمالات پیدا کر دیے تھے. بیک وقت وہ محدث بھی تھے، وہ فقیہ بھی تھے، وہ فلسفی بھی تھے، وہ متکلم بھی تھے، وہ بڑے با کمال انسان سے، وہ بڑے متقی بھی تھے. ساری خوبیوں کا اللہ پاک نے ان کا مجموعہ بنایا تھا. وہ شخص کہتا ہے کہ بلال کو ہٹانے کی میری ضرورت نہیں ہے. بلال کو یہ رتبہ کہاں سے ملا؟ اس تقوی کی بنا پر ملا، اس ایمان و یقین کی بنا پر ملا کہ جب ان کا ظالم مالک ایمان اور توحید کے جرم کی پاداش میں ان کو گرم جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا کر وزنی چٹانیں ان کے سینے پر رکھتا تھا اور ان کی اس تکلیف کا مزہ لیتا تھا اور بار بار کہتا تھا کہ اب بھی انکار کرو، اللہ کی توحید کی بغاوت کرو، تو بلال کی زبان سے مسلسل نکلتا احد احد احد، ایک اللہ ہی کو مانتا ہوں، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں مانتا. تو ایک دفعہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، بے بسی کے عالم میں کچھ کر نہیں سکتے تھے، تو جس وقت بلال کی زبان سے یہ سنا احد، تو فرمایا نعم ینجی کا احد. حضور نے فرمایا ہاں وہی احد آپ کو بالآخر اس ظلم سے نجات بھی دے گا، اور بالآخر اللہ نے نجات دی، وہی بچائے گا. بات عرض کر رہا تھا اللہ کے نزدیک فلاں بن فلاں کی کوئی قیمت نہیں، اللہ کے نزدیک تقویٰ ہے. مولانا جامی نے ایک فارسی کا شعر کہا ہے، بندہ عشق شدی ترک نسبت کن جامی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست. کہ اللہ کا عاشق بن چکا ہے، بندہ عشق بنا ہے، تو پھر یہ ساری نسبتیں ختم کر دے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا خاندان ہوں. بندہ عشق شدی ترک نسبت کن جامی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست، کہ اس راستے میں فلاں بن فلاں کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے. یہاں تو عمل ہے اور تقویٰ ہے. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ فرمائیں لیس فی آبائی من لدن آدم صفا، میرے آباء و اجداد کے اندر آدم تک کوئی صفا یعنی حرام کاری کرنے والا نہیں گزرا. کلنا نکاح، سب نکاح کے راستے سے دنیا میں آئے ہیں. اللہ اکبر. یہ کیوں ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کے برگزیدہ منتخب اور چنے ہوئے بندے وہ پاک سلسلہ نسب سے نہ ہو؟ وہ اللہ کے لیے مجبوری ہے معاذ اللہ کہ ان کو کوئی ایسے سلسلے کا آدمی جو پاک سلسلے کا ہوتا آدمی نہ ملا، اور اللہ تعالیٰ نے ویسے نہ پورا کرنے کے لیے جیسے جنزیال حق کے زمانے میں ایک مجلس شورا بنی تھی اور تھانے داروں کے ذریعے سے مجلس شورا کے ممبران منتخب کیے گئے. پھر جو کچھ بھی اس کے رزلٹ اور نتائج سامنے آئے ساری دنیا کو معلوم. یہ کوئی ضیاء الحق کا انتخاب نہیں ہے، رب العالمین کا انتخاب ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے رسالت کہاں رکھنی ہے. اللہ کو تو اپنے نبی کے لیے یہ بھی گوارا نہیں کہ نبی نماز پڑھے تو اسے جوتے کے کسی گوشے پر کوئی ذرا سی ناپاکی لگی ہوئی ہو. پچھلے جمعے شادی میں نے حدیث سنائی تھی، صحیح ابن خزیمہ کی یہ روایت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. نماز پڑھا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے دوران آپ نے جوتے اتار دیے. صحابہ نے پیچھے دیکھا کہ نبی جوتے اتار رہے ہیں، صحابہ نے بھی جوتے اتار دیے. ہو سکتا ہے کہ بعض ساتھی کو معلوم ہو بھائی ہم تو جوتے اتار کر نماز پڑھتے ہیں، یہ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ مسئلہ بھی جان لیجیے. جوتا پاک ہو تو نماز اس کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہے. لیکن ہم لوگ چونکہ جن بازاروں گلیوں کوچوں میں پھرتے ہیں یہاں
نجاست بھی پڑی ہوتی ہے، گوبر بھی ہے، سب کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اس واسطے ہمارے جوتے پاک نہیں ہوتے۔ لیکن جن لوگوں کو ایسے صاف گلیوں میں اور صاف علاقوں میں گزرنا پڑے جہاں ان ناپاکیاں نہ ہوں تو وہ جوتے پاک ہی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نماز ادا کی جا سکتی۔ صحابہ اکرام بھی جوتوں سمیت نماز پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں سمیت نماز ادا فرمائی، اور جس موقع کی یہ بات ہے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے تھے جوتوں سمیت، اور صحابہ جوتوں سمیت نماز پیچھے پڑھ رہے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے فرشتے نے آ کر بتایا کہ آپ کے جوتے کے گوشے کے اندر ناپاکی لگی ہوئی ہے، اس لیے جوتے کو اتار دیں، نبی نے اسی وقت جوتا اتار دیا۔ تو صحابہ نے میں دیکھا دیکھی جوتے اتار دیے۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے جوتے کیوں اتارے؟ حضور نے فرمایا مجھے تو اللہ کے فرشتے نے اطلاع دی تھی کہ میرے جوتے کے کسی گوشے میں ناپاکی لگی ہوئی، تم بتاؤ تم نے کیوں اتارے؟ انہوں نے فرمایا ہم نے اپنے نبی کی اتباع میں اتار دیے، ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا، بس ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ کی ادا کو دیکھا تو اس کو ہم نے قبول کر لیا اور اتار دیا۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ پروردگار عالم ایک معمولی سا ذرہ ناپاکی کا اپنے نبی کے وجود کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ نبی کے ساری تخلیق و تکوین کسی ناپاک ذریعے